السلام علیکم مائی ڈیئر فرینڈس، مائی یوٹیوب فیملی، میری بہنیں اور میرے بھائی، کیسے ہیں آپ لوگ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے، اور الحمدللہ اللہ کے کرم سے میں بھی خیریت سے ہوں۔ اللہ کی نعمتوں کو خوب انجوائے کر رہی ہوں۔ اللہ کی رحمتیں شامل حال ہیں، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے مجھ پر، مجھ گناہگار پر، مجھ خطا کار پہ، کہ اس نے نوازا ہے، اس نے خوشیوں سے، اس نے اپنی رحمتوں سے، برکتوں سے اور نعمتوں سے نوازا ہوا ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات، اتنے پیارے پیارے دن، اتنے پیارے پیارے موقع اللہ تعالیٰ ہمیں نوازتا ہے نا، اور میرے خیال سے ہم لوگ ناشکرے ہیں، ناقدرے ہیں، قدر نہیں کرتے، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہتا ہے کہ اتنے ہمیں دن اللہ تعالیٰ نوازتا ہے، اپنی رحمت کی طرف بلاتا ہے، اور ہم ہیں نا کہ اپنا وقت کس طرح برباد کرتے ہیں، کبھی شاپنگ میں، کبھی اپنے بس موبائل استعمال کر رہے ہیں، فضول کا سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں، اور بھئی کوئی موقع آ گیا، جیسے ابھی دیکھیں کتنے پیارے دن چل رہے ہیں، واہ واہ، کیا کیا اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، کس کس کو ہم جھٹلائیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ابھی پچھلے مہینوں میں ہمیں شب قدر نصیب کی میرے مالک نے، اور پھر اس میں کہا پکارو مجھے میں تمہیں دوں گا، مجھے یاد کرو، مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ اور اب ذوالحجہ کے دن الحمدللہ، اور عرفے کے دن کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پورے سال بھر میں کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں عرفے کے دن سے زیادہ لوگوں کو بخشتا ہوں۔ اچھا، تو اب سوال یہ آتا ہے کہ عرفہ کا دن جو ہے ہمارے پاکستان میں کون سا پڑے گا؟ اچھا، بہت زیادہ لوگوں کو کمپلیکیشن ہوتی ہے تو سمجھ نہیں پاتے ڈیٹ وغیرہ کی، تو میں نے کافی دیکھا ہے، ریسرچ کی ہے، نیٹ وغیرہ پہ بھی دیکھا ہے، تو حج سے ایک دن پہلے جو ہے پڑے گا۔ تو ہمارے یہاں پاکستان میں جو عید ہے نا، وہ پڑ رہی ہے بدھ والے دن کی، بدھ کو، مطلب آئی تھنک 26 ہوگی، سوری 27 ہوگی مئی، 27 مئی بدھ کی ہے، تو بدھ کو تو ہمارے یہاں بقرعید ہوگی ماشاءاللہ، تو اس سے ایک دن پہلے، تو ہمارے یہاں پہ 26 کو منگل والے دن جو ہے اس کا عرفے کا دن ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، 26 تاریخ کو روزہ رکھنا ہے، عبادتیں کرنی ہیں، اور بلکہ اس کی تیاری ایسا کریں نا کہ ایک دن پہلے ہی کر لیں، مطلب 25 تاریخ کو ہی، کل منڈے ہے نا، منڈے آج جیسے کہ ہے، تو سوری میں تو وائس اوور ایک دن پہلے کر رہی ہوں، تو منڈے کو ہم نے جو ہے اس کی تیاری کر لینی ہے، اپنا غسل وغیرہ کر کے پاک صاف ہو کے ایک دن پہلے ہی تیاری کر لیں، کیونکہ اگلے دن ہم نے روزہ رکھنا ہے، اور پھر پورا دن اس کے لیے ہی وقف کرنا ہے۔ پکانے کھانے کی فکر چھوڑ دیں، صفائیوں ستھرائیوں کی فکر چھوڑ دیں، صرف اللہ کو راضی کرنے کی فکر ٹھان لیں۔ اور دیکھیں یہ دن ایسے ہوتے ہیں نا، اس میں لوگوں کے نصیب بدلتے ہوئے دیکھیں، لوگوں کی تقدیریں بدل جاتی ہیں، اور جب اللہ راضی ہوتا ہے نا، جب وہ دینے والا بادشاہ، وہ حکمران جو ہے ہمارا، جب وہ ہم سے راضی ہو جائے گا نا، تو پھر سوچیں کہ کیا کیا نعمتیں اللہ کی طرف سے ہمیں مل جائیں گی، اور یہ جو آزمائشیں ہیں نا وہ چھٹ جائیں گی، اور جو امتحان ہے نا وہ ہم سے دور ہو جائیں گے۔ کچھ وقت کے امتحان ہے، اور امتحان بھی اس لیے ہوتا ہے کہ آپ پرفیکٹ ہو جائیں نا، امتحان دے دے کے آپ پرفیکٹ ہو جائیں گے۔ جب آپ پرفیکٹ ہو جائیں گے تو پھر یہ امتحان تو کچھ امتحان لگیں گے ہی نہیں، اور بس آپ آنکھ بند کر کے ان امتحانوں سے گزر جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں ہوں یا آپ ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ میرا مالک بہت بڑا ہے، اس کے کارخانے میں نا، اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اور وہ ایسے نوازے گا نا، اس طریقے سے نوازے گا کہ ہماری جو ہماری سوچ ہے نا وہ دنگ رہ جائے گی۔ ہم دنگ رہ جائیں گے کہ میرے مالک نے کہاں سے ذریعے پیدا کر دیے، کون سے وسائل جس کا سوچا بھی نہیں تھا، وہ سب اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، اللہ کی رحمتیں، نعمتیں، برکتیں بہت بڑی ہیں، اور میرا رب جو ہے نا وہ 70 ماؤں سے زیادہ چاہنے والا ہے۔ تو بس آج سے ہی آپ لوگ بھی تیاری کریں، میں بھی تیاری کرتی ہوں۔ اب یہ تو آج کا ولاگ ہے، ابھی مطلب کل فرائیڈے کو جو ہے نا بچے چلے گئے تھے
نانوں کے گھر، تو وہ تینوں بچے تو اپنے نانوں کے گھر گئے ہوئے، زینب، عمر اور فاطمہ. ابھی علی اور زہرا ہمارے پاس ہیں. تو ابھی میں نے ہسبینڈ سے سبزی منگائی ہے، تو ماشاءاللہ اتنی ساری سبزی لے کر آ گئے. میں نے کہا اب میں اکیلی کھانے والی ہوں اور ہسبینڈ نے، تو ہم لوگ کتنی سبزی کھا لیں گے. میں نے کہا تو عید کے بعد تک چل جائے گی، کیونکہ بچے بھی نانوں کے گھر ہیں. اور اب میں نے ان سے کہا کہ بھائی گھر آ جاؤ عید پہ، تو وہ کہہ رہے ہیں نہیں ہم عید وہیں کریں گے نانوں کے گھر. اور پھر نانوں بھی یہی کہہ رہی ہیں، نانا بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اب بچے یہیں پہ ہیں تو ابھی رہنے دو. سو ابھی دیکھیں پودینہ اتنا سارا آ گیا. اچھا فروٹ زیادہ آ جائے تو چل جاتا ہے نا، آپ اتنی ساری سبزی گھر میں آ جائے تو پھر کیا کیا جائے. تو پھر میں کیا کرتی ہوں، اب دیکھیں پودینہ اتنا سارا ہے تو مجھے تیزابیت اتنی ہوتی ہے، کیونکہ میں جو ہے نا پودینے کے علاوہ مجھے کوئی چیز اثر نہیں کرتی. کبھی میں رائزک وغیرہ کے ساشا جو ہوتا ہے وہ پی لیتی ہوں ایسیڈیٹی کے لیے، یا کولڈ ڈرنک وغیرہ لوگ پیتے ہیں. یار میں تو بولتی ہوں کہ کولڈ ڈرنک تو اور زیادہ خرابہ کر دیتی ہے اندر سے. تو جب میں پیتی ہوں اپنے لیے کیا بناتی ہوں، میں جب پودینہ آ جاتا ہے نا تو میں اس کو گرائنڈ کر کے رکھ لیتی ہوں اور باقی چھان کے نا، اور پھر جب دل چاہے آپ کا اس میں چینی ملائیں، کالا نمک ملائیں، تھوڑا سا نیمبو نچوڑیں، زبردست سا لیمنیڈ بنائیں اور اس کو پی لیں. اور ٹھنڈک کا ٹھنڈک مل جاتی ہے، سکون کا سکون مل جاتا ہے. اور فائدے اس کے بے شمار ہیں پودینے کے. پودینے کے فائدے اتنے ہیں کہ آپ کی جگر میں جو گرمی ہو جاتی ہے نا، جس کی وجہ سے آپ کو تیزابیت پریشانی رہتی ہے، وہ سب ختم کرتا ہے. اور بیڈ بریتھنگ میں بھی بہت فائدے مند ہے، اور بہت سارے اس کے فائدے ہیں. بٹ میں تو اس کو بہت زیادہ استعمال کرتی ہوں، آپ لوگ بھی استعمال کیا کریں اس کو. اور کچن میں کام کر رہی تھی تو یہ ہمارے دونوں چھوٹے چھوٹے سے شہزادے اور شہزادی ہماری زہرا اور علی دونوں کے دونوں غائب ہو گئے، اور کمرے میں نا ٹی وی بھی آن ہوا ہے. میں سمجھوں بیٹھے ہوئے دونوں کے دونوں نا ٹی وی دیکھ رہے ہیں، تو پتہ چلا یہاں کے چھپ گئے. اب دیکھیں ہماری تو ریلنگ بھی نہیں ہے یہاں پہ، خدا نہ خواستہ نیچے گر جائیں. اللہ کی حفاظت، اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے. تو پھر میں ان لوگوں کو لے کر آئی ہوں. ابھی ان کے دونوں کے بڑے بہن بھائی گئے ہوئے ہیں نا، تو بیچارے بور ہو رہے ہیں، ان کو کچھ بھی کرنے کو نہیں ہے. زہرا ٹیوشن پڑھ کے آ گئی ہیں بس، اب اس کے بعد ان کے پاس کوئی کام نہیں ہے. تو پھر میں نے ہسبینڈ نے سوچا شام کو ان لوگوں کو لے کے جائیں گے، ہم کہیں نہ کہیں پارک وغیرہ لے جائیں گے تاکہ ان کا دل لگ جائے تھوڑا سا. اور بھائی صحیح کہتے ہیں کہ جو ہے نا رونق ہوتی ہے لوگوں سے، گھر کے اندر جو رونق ہے نا، کام دھام سب جو ہے نا لوگوں کے دم سے ہی ہوتے ہیں. کھانا پینا، ابھی پتہ ہے بچے گئے ہوئے نا تو نہ میرا کچھ پکانے کا دل چاہ رہا ہے، نہ میرا کچھ کھانے کا دل چاہ رہا ہے. اور بس عجیب سی ایسا لگ رہا ہے مجھے کوئی کام ہی نہیں ہے. گھر بھی ماشاءاللہ صاف ستھرا پڑا ہوا تھا نا، کچھ بھی پھیلا ہوا ہی نہیں ہوا تھا. بٹ میں نے پھر بھی اٹھ کے صفائی کی. میں نے کہا میں کہیں نہ کہیں تو اپنے آپ کو انگیج کروں گی نا. تو اچھا میرا یہ ہوتا ہے، مجھ سے فارغ تو بیٹھے ہی نہیں جاتا، کچھ نہ کچھ میں سوچتی رہتی ہوں کہ کر لوں. تو ابھی میں نے سوچا کہ لاؤ میں کچھ نا کپڑے وغیرہ نکال لیتی ہوں کچھ سینے کے لیے. تو وہ کسی چیز کی میچنگ نہیں تھی، کوئی کسی کی لیس نہیں تھی، کسی کا دھاگا موجود نہیں تھا. نہیں تو ابھی میرے پاس ٹائم ایسا تھا کہ میں بھی کچھ نہ کچھ سی لیتی نا، یا تو زہرا کی فراک سی لیتی یا پھر فاطمہ کے لیے کچھ نہ کچھ سی لیتی. تو بس پھر میں صفائی کر کے پھر میں نے ظہر کی نماز ادا کی ہے. دوپہر میں نے کھچڑی بنانے کا سوچا تھا. میں ہسبینڈ سے کہی تھی کہ کیا بناؤں، تو کہنے لگے بس ہم دونوں ہی تو ہیں، کچھ بھی ہلکا پھلکا سا بنا لو. تو پھر میں نے کھچڑی بنا لی تھی. بچے گھر میں ہوتے ہیں نا تو ایک الگ ہی افراتفری کا ماحول ہوتا ہے نا ماشاءاللہ سے، کہ کسی کو ٹیوشن جانا ہے تو کسی کو اسکول جانے کا ٹائم ہو گیا ہے، تو کسی کے کھیلنے کا ٹائم ہو گیا ہے. تو ایک عجیب سی افراتفری رہتی ہے کہ میں بس چیختی رہتی ہوں کہ اب زینب آپ وہاں چلی جاؤ، تو عمر آپ وہاں چلے جاؤ، اور جلدی اٹھ جاؤ، ناشتہ کر لو، یہ کر لو وہ کر لو. پھر بھی خیر بہرحال مجھے آج بھی جو ہے علی نے صبح ہی اٹھا دیا تھا، اور صبح 8 بجے سے میں علی کے ساتھ اٹھی ہوئی تھی، اور اس کا سونے کا نام نہیں تھا بالکل بھی. صبح اٹھتے اس نے شور مچانا شروع کر دیا تھا، پتہ نہیں اس کو کیا کیا چیزیں یاد آ جاتی ہیں. کبھی فرائز چاہیے اسے اٹھتے ہی، کبھی انڈا چاہیے، کبھی اس کو سابودانے کی آواز لگا دیتا ہے وہ. اور یہاں پہ بس میں نے اپنے سارے کام نمٹائے ہیں، صفائی ستھرائی کی. پھر اس کے بعد میں نے جب کھچڑی بنائی ہے تو اس کے ساتھ بھی سارے لوازمات میں نے بنا دیے. مجھے اتنی فرصت تھی، نہیں تو میں بس ایک دو چیزیں رکھتی ہوں، یا تو اچار بنا لیتی ہوں یا پھر چٹنی وغیرہ ہوتی ہے. اب میں نے ماشاءاللہ سلاد بھی بنائی ہے، اچار بھی تھا، چٹنی بھی تھی، سب چیزیں میں نے کچن میں کھڑے کھڑے سارے کام نمٹائیں، کیونکہ کرنے کو کوئی اتنا خاص کام تھا ہی نہیں. تو میں نے پورا ٹائم بس نا کھچڑی بنانے میں ہی، تیار کرنے میں ہی لگا دیا تھا. یہاں پہ دیکھیں ہمارا پودینہ بھی صاف ستھرا سا تیار ہے. اب اس کو سکھا کے رکھ لیں یا ایسے ہی رکھ لیں فریج میں، تو اس کو ہم سیو کر سکتے ہیں.
اچھا ویسے نا مجھے چاولوں کے ساتھ نا سلاد اور اچار کا کمبینیشن بہت زیادہ پسند ہے۔ چٹنی مجھے اتنی کوئی خاص پسند نہیں ہے اور نہ ہی رائتے کا میرا اتنا دل چاہتا ہے، لیکن سلاد مجھے ضرور چاہیے ہوتی ہے۔ تو آج میں نے پیاز تھوڑی کم رکھی تھی اور اس میں کھیرا، ٹماٹر، ہری مرچیں، ہرا دھنیا ڈال دیا تھا، تو بار بار ہسبینڈ یہی کہہ رہے ہیں پیاز اتنی کم کیوں رکھی، اتنی کم کیوں رکھی؟ میں نے کہا بھائی آپ کھاتے ہی نہیں ہیں سلاد، یہ لوگ کھاتے ہی نہیں ہیں، بس میں بہت زیادہ شوق سے کھاتی ہوں یا عمر کھا لیتا ہے تو کھا لیتا ہے۔ تو میں نے کہا آپ تو کھاتے ہی نہیں ہیں، جبھی تو میں نے نا اتنی ڈالی نہیں اس کے اندر پیاز، اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ پیاز کیوں کم رکھی ہے؟ تو میں نے کہا پوری سلاد کھانی چاہیے، ہمیں ساری سبزیاں کھانی چاہیے مکس کر کے، ہر چیز کا اپنا فائدہ ہے، اور سلاد تو مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ اور سلاد بناتے ہوئے اگر آپ اس میں تھوڑا سا سرکہ اوپر سے چاٹ مسالہ ڈال دیں تو بھائی اس کا مزہ تو دوبالا ہی ہو جاتا ہے، پھر تو آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، پھر آپ صرف سلاد ہی کھا لیں تو اسی سے پیٹ بھر لیں، ویسے بھی فائدہ مند ہے، وزن بھی گھٹاتی ہے، اور بہت سارے فائدے ہوتے ہیں سبزیوں کو کچا کھانے کے۔ اچھا اور اگر ہرا دھنیا آپ کے یہاں زیادہ آ جاتا ہے نا تو اس کو اسٹور کرنے کا طریقہ کیا ہے، ہرا دھنیا ہو یا پودینہ ہو، تو ہم لوگ نا بہت سارے طریقے دیکھتے ہیں نیٹ پہ کہ کپڑے میں لپیٹ کے رکھ دو، دھو کے رکھو، بغیر دھوئے رکھو، بہت ساری چیزیں بتاتے ہیں، لیکن سب سے میں نے ابھی جو طریقہ آزمایا نا، پچھلے دنوں بہت سارا ہرا دھنیا آ گیا تھا تو میں نے کیا کیا، اسے ایک شیشے کی بوٹل لے کے اس کے اندر پانی بھر کے اور وہ پوری کی پوری گڈی اس کے اندر رکھ دی، تو آپ یقین کریں پورے ہفتے بھر تک ہرا دھنیا اتنا سیف رہا تھا، نہ ہی بالکل پیلا پن اس میں آیا تھا، نہ ہی کوئی باسی پن آیا تھا، نہ ہی کالا پڑا تھا، تو مجھے تو بہت اچھا لگا تھا یہ طریقہ، تو آپ لوگ بھی اس کو ضرور آزما کے دیکھیے گا۔ اور یہاں پہ ہماری کھچڑی تیار ہو چکی ہے، زبردستی کھچڑی بنائی ہے میں نے مونگ اور مسور کی دال کی، کیونکہ ابھی دیکھیں بچے، چھوٹے والے بچے بھی کھچڑی وغیرہ شوق سے کھا لیتے ہیں، تو ہم لوگوں نے کہا ہم بھی اپنے لیے یہی کھانا بنا لیتے ہیں، تو ایک ہی کھانا بن گیا ہے سب کے لیے، اور اس کے ساتھ میرا سلاد بھی تیار ہے، چٹنی بھی میں نے ہری چٹنی پیسی تھی، ہسبینڈ کو میرے ہری چٹنی بہت زیادہ پسند ہے، وہ کہتے ہیں ساری کھانوں میں جو ہے نا ہری مرچیں استعمال کیا کرو، لال مرچیں اوائڈ کرو، کسی بھی چیز میں لال مرچیں نہیں ڈالا کرو، تو وہی میں کہتی ہوں رنگ روغن کیسے آئے گا، لال مرچوں سے ہی تو رنگت آتی ہے سالن میں، تو وہ کہتے ہیں بس چٹنی تو لازمی بس ہری چٹنی ہونی چاہیے، انہیں لال چٹنی بالکل پسند نہیں ہے، تو ہری چٹنی میں نے پیس کے رکھی ہوئی تھی، اس میں تھوڑی سی املی ملائی تھی، پودینہ، ہرا دھنیا، ہری مرچیں، زیرہ، لہسن، یہ تمام چیزوں کی چٹنی بنائی تھی، تو بہت مزیدار بنی تھی چٹنی۔ سو فرینڈ یہ تھا آج کا ولاگ، امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا، پسند آئے تو لائک کر دیں، جو لوگ نئے ہیں چینل پہ وہ چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولیے گا، اور ایک پیارا سا کمنٹ بھی کر دیا کریں یار، کچھ آپ لوگ دیکھتے ہیں تو کچھ اچھی یا بری بات جو بھی آپ کو ولاگ میں لگے وہ ضرور بتایا کریں، اور اس کے ساتھ ہم انجوائے کرتے ہیں اپنی کھچڑی کو، اور آپ انجوائے کریں میرے ولاگ کو، اور مجھے دیں اجازت، پھر ملیں گے کسی نئی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔